बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 9 अगस्त है और दिन है जुमे का। देखिए, मुझ समेत तमाम तर सहाफ़ी क्यों इतने एतमाद के साथ, इतने वसूख के साथ बार बार ये बात करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि हुजूर वाला ये वो जजेस हैं ही नहीं जिनके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। यही वो बुनियादी फ़र्क है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस में, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस अतर मिनुल्ला हों, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हों, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हों। ये वो तमाम जजेस हैं जिनके फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत, ताकतवर इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जितनी कोशिश करनी है, पहले जितनी तसल्ली करनी है वो कर लें। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के धमाके का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने पहला तगड़ा हुक्म जारी कर दिया है। 12 जुलाई के बाद पहला तगड़ा धमाका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कर दिया है। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को एक फैसला दिया। पूरी रियासत इस कोशिश में लग गई कि कैसे इस फैसले को नहीं माना जाए, कैसे इस फैसले की राह में रुकावटें खड़ी की जाएं। मुझ समेत कई साफी बार बार यह बात कर रहे थे कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के जवाब का इंतजार कीजिए। जिस दिन वो जवाब आएगा लग समझ जाएगी, और वो पहला जवाब आ गया है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम कमरा अदालत नंबर 2 में एक मामूली से केस की समाअत चल रही है। वापडा से रिलेटेड कोई टैक्स का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में वो बेंच बना हुआ है। जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब हैं और जस्टिस शहजाद अहमद साहब हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस से बड़े तगड़े, बड़े जबरदस्त जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच है जो टैक्स से मुतल्लिक एक केस की समाअत कर रहा है। इस केस में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल को जाती हैसियत में तलब किया गया था। इस केस की समाअत के आगाज में ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने सवाल किया कि सेक्रेटरी खजाना को चूंकि जाती हैसियत में तलब किया गया था तो वो कहां पर है। कमरा अदालत में पता चला कि जनाब सेक्रेटरी खजाना साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने शदीद गुस्से का, शदीद बरहमी का इजहार किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब किसके पास है? हम फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को तलब करते हैं। अमूमी तौर पर इतने मामूली केसेस के अंदर अटॉर्नी जनरल को तलब नहीं किया जाता। यानी अगर कोई बहुत बड़ा मामला हो, कोई आइन की तशरीह का मामला हो, कोई कानून साजी का मामला हो, तब अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है। अदरवाइज डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने, क्योंकि इस केस के थ्रू लाउड एंड क्लियर मैसेज देना था, पैगाम देना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का कोई सोचे बिना। इस केस में आगे चलकर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। लेकिन कुछ दिन पहले जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब न्यूयॉर्क सिटी बार काउंसिल से खिताब कर रहे थे। उस खिताब के दौरान भी जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब को एक सवाल पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जाएगा। जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब ने एक हवाला दिया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के फैसले का। उन्होंने कहा था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन उस हुक्म के ऊपर वो अमल दरामद नहीं करवा सके। जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब ने यह कहा था कि जो आजाद आइन पसंद जजेस होते हैं, जिनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, जो बावकार जजेस होते हैं, उनको अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की जरूरत पेश नहीं आती। उनके फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होता है। वो अपने फैसले के
پیچھے سٹینڈ کرتے ہیں. ریاست کو پتا ہوتا ہے کہ کس جج کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے, کون سا جج کمزور ہے. تو آپ یہ بھول جائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ٹائم جو ججز ہیں ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیو یارک بار کونسل سے خطاب کیا تھا. اب آتے ہیں واپس اس کیس کی طرف جس میں سیکرٹری خزانہ صاحب کو طلب کیا گیا, لیکن سیکرٹری خزانہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا, شدید خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ فوری طور پر اٹارنی جنرل کو پیش کیا جائے. اٹارنی جنرل کمرہ عدالت نمبر 2 میں آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ واضح کریں کہ کیوں سیکرٹری خزانہ صاحب پیش نہیں ہوئے. خیر, اس کیس کی سماعت میں وقفہ ہو گیا. دوبارہ وقفے کے بعد جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان تینوں تگڑے ججز نے وہیں سے معاملہ شروع کیے کہ کیوں سیکرٹری خزانہ صاحب پیش نہیں ہوئے, اس عدالت کو سیٹسفائی کیا جائے. اسی اثناء میں سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال صاحب جو ہیں وہ ان کا سانس اکھڑا تھا اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے ان کو روسٹم پر بلایا اور پہلا سوال اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا, کیسے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا, کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تو سیکرٹری خزانہ صاحب نے کہا کہ حضور والا کوئی ڈیٹ کی کنفیوژن ہو گئی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ اس کیس کی سماعت اگلے جمعے کو ہے یا اگلے ہفتے ہے. ڈیٹ کی کنفیوژن کی وجہ سے میں جو ہے وہ بر وقت عدالت میں نہیں پہنچ سکتا, جس پر میں معافی کا طلبگار ہوں. میں اس عدالت کے سامنے معزز جج صاحبان کے سامنے معافی مانگتا ہوں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے تینوں جج صاحبان نے سرزنش کی باقاعدہ طور پر یہ حکم دیا کہ کوئی یہ تصور نہ کرے. یہ تھا وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے جو پہلی دفعہ 12 جولائی کے بعد دیا گیا. 12 جولائی کے بعد سے لے کر اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کے لیے کیا کیا شور شرابہ نہیں ہوا. یعنی ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر کئی صحافی یہ برملا کہتے رہے کہ ریاست اس موڈ میں نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم مانے. یعنی منیف فاروق نے کئی ٹی وی چینل شو میں آ کے کہا کہ ریاست تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے ہی نہیں جا رہی. کئی صحافی یہ کہتے رہے کہ سپریم کورٹ جو مرضی کرتے ہی رہے, ریاست نے یہ حکم ماننا نہیں ہے. یعنی یہ کہاں ممکن تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایپیکس کورٹ ایک حکم دے اور ریاست اس حکم کو مانے ہی نہ. تو پھر بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بھی وہ تمام باتیں, وہ تمام افواہیں, وہ تمام کیا سرائیاں جو 12 جولائی کے بعد سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی, پاکستان کے تمام تر ٹی وی چینلز پر جس بات کے اوپر بحث ہو رہی تھی, اس کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بالآخر حضور والا دینا پڑا. منصور علی شاہ, اطہر من اللہ, چونکہ یہ دو وہ ججز ہیں جو اس بینچ کا بھی حصہ ہیں جنہوں نے 12 جولائی والا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سنایا, تو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج دیا گیا. حالانکہ یہ ایک معمولی سا کیس تھا, حالانکہ اس کیس کے اندر سیکرٹری خزانہ کو کسی اور دن بھی طلب کیا جا سکتا تھا. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ اگر سیکرٹری خزانہ سے تاریخ کی کوئی بھول ہو گئی, کوئی کنفیوژن ہو گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کیس کسی اور دن ہے, کیونکہ باقی جو وزارت خزانہ کے حکام تھے وہ اس کیس کے اندر پیش ہوئے تھے, صرف سیکرٹری خزانہ پیش نہیں ہوئے تھے. تو وہ تمام تر عدالتی رپورٹر یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا عملہ ہے اس کے لیے یہ بڑا معمولی معاملہ تھا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان اگلی تاریخ بھی ڈال سکتی تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے آرام سے اس معاملے کو جانے بھی دے سکتی تھی. لیکن اٹارنی جنرل کو جس ٹائم اس کیس کی سماعت کے دوران طلب کیا گیا, اس سے یہ پتہ لگا کہ دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ تینوں ججز اس کیس کے فیصلے کے تھرو کسی اور کیس کے فیصلے کو منوانے کا حکم دے رہے ہیں. وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم اتنے معمولی سے کیس کے اندر اٹارنی جنرل کو طلب کر سکتے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ جو 12 جولائی والا فیصلہ ہے, جو پاکستان کے تقریباً 24 کروڑ عوام سے متعلق فیصلہ ہے, کیونکہ اس کیس کے فیصلے کا تعلق 8 فروری کو ہونے والے انتخابات سے ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, تو اگر اس کیس کے اندر ہم اٹارنی جنرل کو طلب کر سکتے ہیں تو ہم اس کیس کے اندر یہ باور کروائیں گے, یہ انشور کریں گے کہ ہمارے حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے.
میں نے جب اس کیس کی پروسیڈنگ دیکھی یا سنی تو مجھے فوری طور پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے نیو یارک بار کونسل کے اندر کیے تھے کہ جو تگڑا جج ہوتا ہے, جو آئین پسند آزاد جج ہوتا ہے, جو کسی کے پریشر میں نہیں آتا, جس کو ریاست اپنے دباؤ میں نہیں لا سکتی, اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے. اسی وجہ سے مجھ سمیت تمام تر صحافی بڑی تسلی سے اپنے ہر ویلاگ میں آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ جناب والا ریاست نے جو کچھ کرنا ہے ان کو کر لینے دیجئے. مقتدر اداروں نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, حتیٰ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود اس فیصلے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں ان کو پہلے کر لینے دیجئے. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے دھماکے کا انتظار کیجئے, اور سب کو پتا تھا کہ جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ ججز بولیں گے نا اس دن دوڑیں لگ جائیں گی. تمام تر خبریں اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ 8 ججز جن کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, وہ 8 ججز صرف ریلیکس ہو کر کرسی پیچھے کر کے ٹیک لگا کر کافی کی چسکیاں لے کر مزے لے رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کی راہ میں کون کون سا ادارہ رکاوٹیں کھڑی کرے. کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ہلکی سی قانون سازی کر کے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے حکم کو نہیں مانا جائے گا؟ تو یہ تمام تر خام خیالیاں ہیں. یہ کوئی سوچے بھی نہ کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ بل کو منظور کر لیا, صدر مملکت نے دستخط کر دیے, سینٹ سے بھی وہ پاس کروا لیے, تو بڑی آسانی سے جناب آئینی ترمیم ہو جائے گی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے گی, تمام تر ججز کا ٹینیور بڑھا دیا جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ٹائم جو ججز ہیں, جن میں خاص طور پر میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ, باقی بھی بہت تگڑے ہیں, باقی بھی بڑے زبردست ہیں, لیکن یہ جو 3 ججز ہیں نا, ان کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور ان تینوں ججز کے تفصیلی فیصلوں کے بعد اپنا جو اضافی نوٹ یہ تینوں ججز لکھیں گے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تینوں ججز کے اضافی نوٹ جو ہیں وہ شہر اقتدار کے اندر ایک طوفان برپا کر دیں گے, کیونکہ ان کے اضافی نوٹ 8 فروری کی رات ہونے والی دھاندلی سے شروع ہوں گے. وہ پورا الیکشن جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دے گا جب ان تینوں ججز کا اضافی نوٹ آئے گا 12 جولائی والے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کا. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے پہلا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا. اگر ہم اتنے معمولی سے کیس کے اندر سیکٹری خزانہ کی معافی قبول نہیں کر سکتے, بے شک ان سے کنفیوژن ہو گئی, بے شک اتنے معمولی سے کیس میں اٹارنی جنرل کو نہیں بلایا جاتا, نہیں طلب کیا جاتا, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا اور 3 رکنی بینچ کا حکم تھا, فل کورٹ کا نہیں, 8 ججز نہیں تھے, صرف 3 ججز تھے, وہ 8 ججز کا فیصلہ ہے جس میں مستقبل کے 4 چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں. آپ ان کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کا سوچے بنا. بہرحال ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. آج لاہور میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک بڑا تگڑا اجلاس چل رہا ہے. تمام تر ملک بھر کے وکلا جو ہیں وہ اپنا لائے عمل دینے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کی صورت میں وکلا برادری بھی سڑکوں پر آنے کا اندیا دے چکی ہے. اب سے کچھ دیر بعد اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ کے وکلا ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے وکلا ہیں, خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کے وکلا ہیں, یعنی ملک بھر کی جتنی وکلا تنظیمیں ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد اپنا لائے عمل دینے جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مانا گیا تو وکلا کی جانب سے کیا رد عمل آئے گا. اس حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.